وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دوستان گرامی قدر، مجھ سے قبل علماء کرام نے خطابات فرمائے ہیں۔ حاضری مقصود ہے، سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا گو ہوں، میرا مالک ہم جس بیٹی اور ہمشیرہ کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، مالک لم یزل ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج کی بزم یقیناً ایک ماں کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ ماں وہ ایک عظیم محبتوں کا پھول ہے کہ ساری کائنات میں اس جیسا پھول انسان کو کہیں سے میسر نہیں آ سکتا، اور ماں اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ممتا میں رب کائنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان معجزن کیا ہے۔ اور ماں وہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جس جیسی ہستی انسان کو ساری کائنات سے کہیں سے میسر نہیں آ سکتی۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر قبرستان کی طرح ویران نظر آتا ہے۔ یہ وہ تمام جملے تھے جو دنیا کے مفکرین اور مدبرین کے تو جملے ہو سکتے ہیں، لیکن آئیں ایک محمد عربی کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت الاقدام امہات، لوگو سن لو، اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اور ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تو ارشاد فرمایا، لیکن ایک دوسرے مقام پر ماں اور باپ دونوں کو اکٹھے بیان کیا۔ فرمایا، من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ۔ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیا۔ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے مالک و مولا کو ناراض کر لیا۔ میں بحمد اللہ تعالی مشرب اہل سنت و جماعت اور مسلک مشرق چشتیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بیت اور عقیدت بوکن شریف ہے، اور بوکن شریف میں جتنا فیضان ہے وہ بیرا شریف کا ہے، اور بیرا شریف میں جتنا فیضان ہے وہ سیال شریف کا ہے، اور سیال شریف میں جتنا فیضان ہے وہ اجمیر شریف کا ہے۔ اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ اجمیر کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باہر سے گھر آیا، کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، خطاب کے لیے، ہندوؤں کے مجمع عام سے خطاب تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب خطاب کر کے گفتگو کر کے واپس گھر لوٹا، جب میں گھر آیا تو میں اپنی والدہ کو سلام کہنا بھول گیا۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیٹھ کے اپنا ورد وظیفہ کرنے لگا، تو میری ماں جو بوڑھی ہو چکی تھی، ضعف العمری کا باعث کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، میری والدہ نے لاٹھی کا سہارا لیا، تو میری بوڑھی ماں لاٹھی کا سہارا لے کر میرے کمرے کی جانب بڑھی اور آ کر پوچھا، معین الدین آج آ کر تو نے مجھے سلام نہیں کیا، مجھے آ کر سلام نہیں کہا، میری قدم بوسی نہیں کی، جبکہ پہلے تو آ کے میرے پیر چوما کرتا تھا، مجھے سلام کہا کرتا تھا، پھر اپنے کام میں مگن ہو جایا کرتا تھا، اے معین آج تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں ہاتھ جوڑے میں نے اماں جی کے سامنے، میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آج معین الدین خوش بڑا ہے، آج معین الدین کی خوشی یہاں تک معین الدین کو لے گئی کہ معین آپ کو سلام کرنا تک بھول گیا۔ والدہ نے پوچھا معین الدین بیٹے بتا تو صحیح، کس بات نے تجھے اتنا خوش کیا ہے کہ تو پھولا نہیں سماتا،
تیرے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں اماں جی آج میں جب لوگوں کے مجمع عام سے خطاب کرنے کے لیے گیا، میری تقریر کے بعد 20,000 کافروں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اماں جی اس بات کی خوشی تھی کہ آج 20,000 کافر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خواجہ اجمیر کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ پوچھنا ذرا اپنی ماں سے، تجھے جب بھی لوری دیتی تھی پہلے محمد عربی پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ تیری ماں کا کمال ہے، تیرے علم کا کمال نہیں۔ جب بھی تیرے لیے آٹا گوندا ہے، تیرے لیے کھانا تیار کیا ہے، تجھے دودھ پلایا ہے، پہلے ماں تیری وضو کیا کرتی تھی، پھر مدینہ کی جانب رخ کر کے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ یہ اس درود و سلام کا فیض آ جا رہا ہے۔ دوستو بیٹے کو جتنا بھی بڑا مقام مل جائے ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات، اور یہ بزرگ صوفیاء اسلاف جو ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو یہ کتاب جو ہے دلائل الخیرات درود پاک پر لکھی گئی ہے۔ اس میں سارے درود پاک جمع کیے گئے ہیں، وظائف کے طور پر دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کتاب کے جو مصنف ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، وہ مقصد تالیف میں یعنی کتاب لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، کتاب کے شروع میں لگی ہے۔ حضرت الجزولی فرماتے ہیں میں ایک دن کہیں سفر پہ تھا، مجھے نماز ادا کرنا تھی، تو نماز کے لیے میں نے چونکہ وضو کرنا تھا، وضو کے لیے مجھے پانی کی ضرورت تھی۔ پانی تلاش کرتے کرتے میں چل پڑا تو صحرا میں کہیں مجھے پانی نہ ملا، تو اچانک چلتے چلتے راستے میں مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ میں اس کنویں کے کنارے پہ پہنچا تو دیکھا کہ کنواں تو ہے اور کنویں میں پانی بھی موجود ہے، لیکن اس کنویں کے پاس نہ تو کوئی رسی اور ڈول ہے کہ جس سے میں پانی کھینچ کر نکال سکوں اور وضو کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی قافلہ آئے، کوئی راہگیر آئے، اس سے ڈول اور رسی لوں اور پانی نکال کر کے میں وضو کر لوں۔ حضرت شیخ الجزولی فرماتے ہیں میں اس انتظار میں تھا تو اچانک میری نظر پڑی تو کنویں کے قریب ایک مکان تھا اور اس مکان کی چھت کے اوپر 7 سال کی ایک بیٹی کھڑی تھی، 7 سال کی بچی۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے وہ مخاطب ہوئی، کہنے لگی بابا کس بات کے منتظر ہو، کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ڈول اور رسی نہیں ہے۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ تو اس بیٹی نے حیران اور ششدر رہ کر ایک جملہ کہا، اس نے کہا آپ وہی الجزولی ہیں جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران اور عراق کے لوگ آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں؟ آپ وہی عالم دین ہیں جن کی سینکڑوں کتابیں لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھ کے رہنمائی پاتے ہیں، آپ وہی عالم دین ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی الجزولی ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے، اتنا بڑا عالم ہو کر ڈول اور رسی کے بغیر کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹی نے یہ جملہ کہا نا تو میرا وجود کانپنے لگا، میں خود حیران رہ گیا کہ اس نے مجھ پر طنز کیسا کیا کہ مجھے سکھانے لگی کہ ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ذرا تو بتا، تو یہ فن جانتی ہے کہ بغیر رسی اور ڈول کے کنویں سے پانی نکال سکے؟ اس نے کہا ہاں بابا، تیری تو داڑھی سفید ہو گئی نا، تیرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن 7 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے، میں ڈول اور رسی کے بغیر کنویں سے پانی نکال سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پھر پانی نکال کیسے نکالے گی؟ حضرت شیخ الجزولی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کتاب کیوں لکھی، یہ سارے درود اس میں جمع کیوں کیے، درود پاک کے فضائل پر کتاب کیوں لکھی؟ آپ فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ 7 سال کی بچی چھت پہ کھڑی ہے، اس نے چھت پہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے منہ سے تھوک نکالا، لعاب کنویں میں ڈالا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا تھوک پہلے کنویں میں پہنچا یا پانی ابھر کے پہلے باہر آ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا بتا تو صحیح اتنا بڑا کمال تو نے کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا بابا بس اتنی سی بات ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام
अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मुझसे कबल किबला सुल्तानी साहब बड़ा खूबसूरत जुमला आपको दे रहे थे, मैं इस जुमले पे अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मा तकूलू, वो जैसे हदीस पाक बयान कर रहे थे, मर रब्बुका मा दीनुका, ये दो हदीस यानी पहले दो सवाल जो कब्र के बयान कर दिए। आगे फिर फरमाया कि कब्र में बंदे से सवाल किया जाएगा कि बता इस हस्ती के पाक के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब देखिएगा, जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते हैं, हर बंदे से जो मोमिन है उसकी कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं। अब मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, जिस उम्र में भी है, हजूर तशरीफ फरमा होते हैं। जब हजूर तशरीफ फरमा होते हैं, अब फरिश्ता पूछता है, हजूर की तरफ इशारा करते, फरिश्ता कहता है बता तू इस हस्ती पाक के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब अगर दुनिया में यही कहा था, किबला आपकी तवज्जो चाहूंगा, दुनिया में अगर यही कहा जाएगा कि हजूर तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते थे, अगर यह कहा जाएगा कि हजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, या हजूर जातिया पे बैठे हुए बंदे को या दुरूद पाक पढ़ने वाले को नहीं जानते थे, तो फिर वहां जुबान खामोश हो जाएगी। लेकिन हां, अगर यह अकीदा था जो आला हजरत फाजले बरेलवी ने दिया, सबसे औला वाला, ऊंची बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, सबसे औला वाला। देखें, आप लोग धूप में बैठे हैं, हम लोग छांव में बैठे हैं, सर्दी हमें लगनी चाहिए था, आपको नहीं लगती। ये चादरों से हाथ निकालिए बाहर, जरा हाथ उठाकर बोलिए, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। कैमरा मैन जरा कैमरा घुमाइएगा, देखिएगा कौन कौन नबी का आशिक बैठा है, जो ये जानता है और जिसका ये अकीदा है कि मैं यहां पे बैठ के मुस्तफा पे दरूद पढ़ता हूं। आज जुमा का दिन है, मुस्तफा गुंबद हजरा में अपनी कब्र अनवर में मुझे देख भी रहे हैं, मेरा दरूद सुन भी रहे हैं। बुलंद आवाज से बोलिए, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे औला वाला। अगर दुनिया में यह ऐलान किया करता था कि अल्लाह के बाद सबसे अफजल जात मेरे रसूल की है, हजूर से बढ़कर कायनात में कोई नहीं, तो फिर कब्र में भी जब हजूर के बारे में पूछा जाएगा तो जुबान पे जारी हो जाएगा, सबसे औला वाला हमारा नबी। जुबान पे जारी हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे, ऊंची बोलिए, शम्मा बज़्म हिदायत पे। अल्लाह के हजूर दुआ है, मेरा मालिक हम सबको शरीयत मुस्तफविया के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची सुच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मैं आखिर में मेरी गुफ्तगू